ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 22واں باب، پہلی تا 19ویں آیت مقدسہ۔ ایک دن یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور ساتھ 2 نوکروں اور بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے اور جب اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈھا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈھے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خدا مہیا کرے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی۔ روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ تب ابراہیم اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا تو وہ اٹھے اور ایک ساتھ بیر شابہ کو گئے اور وہاں وہ رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 115 جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ ہیلیلویا، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ خداوند نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔ کیونکہ جس دن میں نے اسے پکارا اس نے میری طرف کان جھکایا۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ موت کے رسوں نے مجھے الجھایا اور عالم اسفل کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ میں تنگی اور غم میں مبتلا ہوں اور میں نے خداوند کے نام کو پکارا، اے خداوند میری جان کو بچا لے۔ جماعتی جواب،
میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ خداوند کریم اور صدیق ہے، ہمارا خدا رحیم ہے، خداوند چھوٹوں کا حفیظ ہے۔ میں تو پست ہو گیا تھا لیکن اسی نے مجھے بچا لیا۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ اس نے تو میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 1 سے 8 آیت۔ انہوں نے خدا کی تمجید کی کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا ہے۔ ایک دن یسوع پھر کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال جانتے ہوئے کہا، تم اپنے دلوں میں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن انسان کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تب اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ تب ہجوم یہ دیکھ کر ڈر گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا کہ جس نے ایسا اختیار آدمیوں کو بخشا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔